ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ جہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک پاکستان پر، پاکستان کی عوام پر، امت مسلمہ پر، اور خصوصی طور پہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمت کے نزول فرمائے، اور رحمت والے، برکت والے، آسانیوں والے فیصلے فرمائے۔ تو ناظرین محترم، خبروں کے لحاظ سے آج کا دن کافی گرم رہا ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ چلو اپنی سوشل میڈیا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی گپ شپ کرتے ہیں، کہ ان کو کوئی تازہ، کوئی نئی خبریں سناتے ہیں۔ تو آج بہت ساری انشاءاللہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ جو میں خبریں آپ کو سناؤں گا نا، وہ تصدیق شدہ ہوگی۔ تو پہلی خبر، چٹھا صاحب آگے اور چٹھا صاحب چھا گئے۔ کمشنر راول پنڈی صاحب، اور دوسری جو خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور جو موجودہ پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کی چھٹی، اور نیا چیئرمین کون ہوگا اس کے متعلق آپ سے عرض کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ جو سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور ملک میں افراتفری ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے متعلق ایف آئی اے نے کچھ گھیرا تنگ کیا ہے، تو ان کے متعلق بھی چند باتیں عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر آ جائیں کہ چٹھا صاحب آگے اور چٹھا صاحب چھا گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کمشنر راول پنڈی، انہوں نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی دھاندلی کے متعلق، کہ مجھے دھاندلی کا حکم دیا گیا، تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جب یہ کھدو کھلے گا تو بہت ساری لیریں برآمد ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، وہ لیریں برآمد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو آج چٹھا صاحب، انہوں نے اپنا ایک لکھا ہوا بیان جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں داخل کروایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں نے دھاندلی کے متعلق بیان دیا تھا، یہ میں نے کسی کے کہنے پر دیا تھا، کسی کے دباؤ میں آ کر دیا تھا، اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دھاندلی کرنے کا کہیں سے کوئی حکم نہیں آیا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہوا ہے، اور میں چونکہ کافی بڑی پوسٹوں پہ کام کر چکا ہوں، اور تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں کے دباؤ میں آ کر میں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، اور چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمیشن صاحب، خصوصی طور پہ ہمیں ہدایات کی گئی تھی کہ ان کا نام ضرور لیں، تو اس لیے میں ان کے دباؤ پہ آ کر، ان کے کہنے پہ آ کر پریس کانفرنس کی ہے۔ تو اور یہ 3 صفحات پر ان کا جو ہے نا وہ بیان جو ہے نا وہ انہوں نے لکھ کے ریکارڈ کروایا ہے، جمع کروایا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے تو، آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ ہمیشہ ہی یہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ سیاست بھی کریں، صحافت بھی کریں، تصدیق شدہ کریں، اور ملک میں افراتفری یہ پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ تو اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا، یہ اپنی ذاتی سیاست اور ذاتی صحافت کو چمکانے کے لیے کیا گیا، جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو اب وہ بیچارے آ گئے ہیں، تو
پی ٹی آئی کے کون سے ارکان نے ان کو مجبور کیا تھا. انہوں نے نام نہیں بتایا، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. انشاءاللہ ہم آپ کو نام بتائیں گے، اور جو نام بتائیں گے انشاءاللہ تصدیق شدہ بتائیں گے. تو ان کو مجبور کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ایک مرکزی رہنما، جو کہ دو بھائی ہیں، میاں مشتاق صاحب اور میاں اسلم صاحب. انہوں نے مجبور کیا، اور ان کے کہنے پر انہوں نے اپنے یہ کانفرنس کی. اور آج وہ اپنے اس کانفرنس سے، اس بیانات سے جو ہے نا وہ مکر گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پہ معذرت خواہ ہوں، میں اس بات پہ شرمندہ ہوں، میں پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کے اداروں سے معافی کا طلبگار ہوں. تو بہرحال دیر آئے درست آئے. تو یہ جو ایک بہت بڑا ملک میں افراتفری کے لیے ایک بت گڑا گیا تھا، آج وہ پاش ہو گیا. تو بہرحال ہمیں ایسی صحافت سے جو ہے نا وہ، اور ایسی سیاست سے بچنا چاہیے. اور یقیناً ہمارا جو ملک ہے وہ ایسی صحافت کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی صحافی برادری نے اسلام آباد پریس کلب میں آج ایک میٹنگ بلائی، اور وہاں پر انہوں نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پاکستان کی صحافت کی ہر لحاظ سے جو ہے نا حفاظت کی جائے گی، اختلاف رائے کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے گی. لیکن یہ جو فیک نیوز چلاتے ہیں، یہ ملک میں افراتفری پھیلانے کی جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی صحافی برادری کی ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور یقیناً کسی ایسے صحافی، کسی ایسے اینکر کی بالکل پشت پناہی یا ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جو ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے اور فیک نیوز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور غلط جو زاویے سے، غلط طریقے سے اپنے وہ ڈائلاگ اور اپنے ویلاگ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بالکل ایسے لوگوں کی 100% حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پاکستانی ادارے FIA نے تھوڑی سا کمر کسی ہے، اور ان لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے جو کہ جھوٹی خبریں پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے آج 2 لوگوں کو نوٹس جاری کیا. کون ہو سکتے ہیں یہ جھوٹ کے بریگیڈ؟ کون ہیں؟ آپ بھی سمجھتے ہیں. یہ جناب ہمارے عمران ریاض صاحب، ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا، اور اس کے ساتھ اسد علی طور، ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا. اور بالکل اچھی بات ہے، تاکہ ملک میں کوئی قانون ہو، کوئی آئین ہو، تصدیق شدہ خبریں ہوں، اچھے ویلاگ ہوں جو قوم اور ملک کے لیے کوئی بہتری پیدا کر سکے. تو ہم ان کے اس اقدامات کو سراہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ الرحمن امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس کے اوپر بہترین قانون سازی کرے اور اس کا بہترین لائحہ عمل تیار کرے، تاکہ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کلا کما کیا جائے. دیکھیے آج ہی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک بات جو کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے ان کے اوپر ایک سوشل میڈیا پر طوفان برپا کیا تھا ایک فیصلے کے حوالے سے. تو میں تو اس کا جو تفصیل ہے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بات آپ تک پہنچائی تھی وہ 100% حق اور 100% سچ ثابت ہوئی ہے. تو وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اردو میں ترجمہ کر کے نا انہوں نے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈال دیا،
اب جو چاہے وہاں سے جا کے پڑھ لے، اس کو اس کی تفصیل کا پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں، تو کافی اس پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ تو جو پہلے ان کے چیئرمین تھے ان کی چھٹی ہو رہی ہے اور وہ نئے چیئرمین آ رہے ہیں۔ وہ نئے چیئرمین کون ہوں گے، کیا نام ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ ہوں گے جناب علی ظفر صاحب، برسٹر علی گوہر صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، اور علی ظفر صاحب تحریک انصاف کے نئے چیئرمین بن کے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی ہے، آج باجی علیمہ صاحبہ جو ہے نا وہ ادھر عدالت میں حاضر ہوئی تھیں، تو ان کا ایک نا صحافی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، انہوں نے صحافی کو ڈانٹ دیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے سوال جو کیا ہے وہ جینوئن سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ امریکہ کو کہہ رہے تھے، سائفر لہرا رہے تھے، تو آپ نے امریکہ کے خلاف ایک مہم چلائی، غلامی نا قبول اور ایسی باتیں۔ آج آپ امریکہ سے جو ہے نا وہ مدد مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو جھڑک دیا۔ بہرحال سوال ان کا جنون تھا، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کمنٹس کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو آپ نو کمنٹس کر کے چلے جائیں۔ تو بہرحال آج ان کی یہ خبر ہے، تو اس طرح اور بھی بہت ساری خبریں میرے پاس موجود ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔